ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایم یو انٹرٹینمنٹ۔ ایم یو انٹرٹینمنٹ میں آپ کا اپنا دوست محمد عمیر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا طب کے طالب علم اور مفکر تھے۔ آپ 980 سن عیسوی میں بخارا کے قریب افشانہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ اسلام میں بخارا دولت سامانیہ کا دارالحکومت قرار پایا، جو کہ سامانیوں کے دور عروج میں علم و ادب کے مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ابو علی ابن سینا نے اپنی ابتدائی تعلیم بخارا سے حاصل کی اور 10 سال کی عمر میں آپ نے قرآن اور دیگر سائنسی مطالعے میں مہارت حاصل کی۔ آپ نے فلسفی کا علم، کئی طرح کی یونانی، مسلم اور اس موضوع کی متبادل کتابیں پڑھ کے حاصل کیا۔ آپ نے اس دور کے جانے مانے مفکر ابو عبداللہ نتیلی سے منطق اور فلسفی کے دیگر موضوعات سیکھے، جبکہ 10 سال کی کم عمری میں ہی ابن سینا نے طب میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ آپ کی شہرت دور دراز تک جا پہنچی۔ اسی شہرت کی بدولت 17 سال کی عمر میں سامانی کے بادشاہ نو ابن منصور کی بیماری کا علاج کرنے میں کامیاب ہو گئے، جن کی بیماری کو اس دور کے تمام شہرت یافتہ ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دیا تھا۔ آپ کی اس کارکردگی کی بدولت جب بادشاہ نے آپ کو انعام سے نوازنا چاہا تو آپ نے انعام لینے کے عوض ان سے ان کی لائبریری استعمال کرنے کی اجازت طلب کی۔ ابن سینا اپنے دور کے مشہور طبیب، مفکر، قاموس نگار، سائنسدان اور علم فلکیات کے عالم تھے۔ حیاتیات میں آپ کی اہم شراکت آپ کی مشہور کتاب القانون ہے، جسے مغرب میں کینن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ القانون فی الطب طب کا ایک دیو ہیکل انسائکلوپیڈیا ہے، جو کہ قدیم اور مسلمانوں کے ذرائع سے حاصل کردہ طب کی تمام معلومات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کتاب میں 760 ادویات کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے دور کی مستند علم الادویہ کی کتاب بن چکی تھی۔ ابن سینا نے پہلی دفعہ ایک ساتھ اناٹمی، گائنیکالوجی اور بچوں کی صحت کو ایک ساتھ واضح کیا۔ فلسفیانہ حوالے سے آپ کی کتاب کتاب الشفا آپ کا یادگار کام تھا، جو کہ فلسفے سے سائنس کے متعلق وسیع معلومات پر مشتمل ہے۔ آپ نے اس پورے موضوع کی درجہ بندی کچھ اس طرح سے کی: نظریاتی علم، جو کہ طبیعیات، ریاضی اور مابعد طبیعیات یعنی کہ میٹا فزکس پر مشتمل ہے; شعوری علم، جو کہ اخلاقیات، معاشی سائنس اور سیاست پر مشتمل ہے۔ ابن سینا نے ریاضی، طبیعیات، موسیقی اور متبادل موضوعات میں ایک ساتھ شراکت اختیار کی۔ موسیقی کے میدان میں آپ نے الفارابی کے کام میں ہی مزید بہتری کی۔ فلسفے میں آپ کی کتاب شفا کے علاوہ النجات اور اشارت ہیں۔ بستر مرگ پر جب پریشانیوں نے آپ کو گھیر لیا تو آپ نے اپنی اشیاء غربا کو عطیہ کر دی، غیر منصفانہ فائدے واپس کر دیے، غلاموں کو آزاد کر دیا اور موت آنے کے دن تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ 58 سال کی عمر میں جون 1037 میں رمضان کے مقدس مہینے میں وفات پائی اور ایران کے علاقے ہمدان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ دوستو، بلا شبہ ابن سینا اپنے دور کے مشہور طبیب، مفکر، سائنسدان اور علم فلکیات کے عالم تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اپنے ان ہیروز کے بارے میں گاہے بگاہے بتاتے رہیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ آج کل کے دور میں بہت سی ادویات کے موجد ابن سینا تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔